وعلیکم السلام۔ جب شاید تو میری تجدید میں بھی ایسا چاہیے تھا، طریقہ بھی ایسے تھا، میرا بات نہیں کرتے، لیکن بہرحال جو بھی اس عبادت میں حصہ ہے، عبادت سے اتنا ہی سوال۔ سب سے پہلے مصطفیٰ والوں آپ کو حسین ہے، مصطفیٰ مطلب دو مصطفیٰ، ایک تو مصطفیٰ مسجد میں آنے والا اور ایک رحمت العالمین جو سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، ان کی خدمت میں حسین ابھی تک جو ہم نے امام حسین کو سنا ہے، جو ذکر ہمارے ذاتی پڑھتے ہیں، ہمارے پڑھتے ہیں، اس میں زیادہ حصہ، زیادہ جو بات ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کربلا کا۔ لیکن حسین کی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو اگر بچپن میں بھی دیکھو تو کچھ اور ہے، جوان میں بھی دیکھو تو کچھ اور ہے، ماشاءاللہ۔ اور میں کچھ خصوصیات امام حسین علیہ السلام کی بتا رہا ہوں، اور توجہ کے ساتھ میں بڑی محنت سے میں نے نکالی ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت امام حسین کی یہ ہے، جب آپ کی 3 شوال کو پیدائش ہوئی، شب جمعہ تھا، ابھی تک کے 55 سال کی عمر ہوئی، بہت زیادہ نہیں معلوم تھا کہ شب جمعہ کیا ہے۔ شب جمعہ کے اندر امام حسین کی پیدائش ہوئی، 3 ہجری میں پیدائش ہوئی، اور شعبان تو ظاہر سی بات ہے، لیکن شعبان کے مختلف ہیں، کچھ کہتے ہیں 4 شعبان، 3 جب امام حسین کی پیدائش ہوئی، جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تو اس عرش پر، فرسٹ بات اس عرش پر اللہ نے سب سے پہلے کہا، اے دروغہ جہنم، اے دروغہ جہنم، اس آگ کو خاموش کر دے، گزار کسی کی ولادت پہ نہیں کرنا، معاف کرنا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا حکم دیا کہ تو آگ خاموش ہو جا، نہ امیر المومنین کی کوئی مقابلہ رائے نہیں ہے، لیکن جو فیکٹ ہے کتابوں میں لکھ دیا، ہماری شیعوں کی کتابوں میں، کہ اے آگ خاموش ہو جا، میرا حسین ایک نہ ہے۔ دوسری خصوصیت امام حسین کی، وہ دروغہ جنت کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس جنت کو نو سے ڈیکوریٹ کرو، آرائش کرو، نئے طریقے سے سجاؤ، سنوارو، کیونکہ آج میرا حسین ہے۔ تیسرا پورے زمین کو حکم دیا کہ تم سجو، سنورو اور محمد کے پاس جاؤ اور انہیں مبارکباد، یہ کس کو دیا؟ پورے۔ چوتھا امتیاز امام حسین کا، جو بھی فرشتے تھے ان کو لائن میں کھڑا کرا، پریئر میں سارے کے سارے، اور کہا تم اللہ کی حمد کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، اور جا کے میرے حسین کی مبارکباد۔ پانچواں امتیاز امام حسین علیہ السلام، جبرائیل کو بلایا، جناب جبرائیل کو، اور کہا کہ اے جبرائیل تم جاؤ، حسین پیدا ہوئے ہیں اور ان کو جا کے مبارکباد دو، اور ایسے نہیں کہا کہ تم پروں سے جاؤ، بلکہ گھوڑوں پہ جاؤ، اور گھوڑے کی جو زینے ہوں وہ یاقوت سے لگی ہوئی ہوں، ہر جگہ ڈائمنڈ لگے ہوئے ہوں، اس طریقے کا احترام ہے ہمارے مولا۔ تو جب یہ فطرون کے پاس پہنچے راستے میں یہ قافلہ، تو ایک کسی کونے میں فطرون بیٹھا تھا، فطرون سے ایک فرشتہ تھا جس سے ترک اولا ہوا تھا۔ ترک اولا جانتے ہو میں کیا ہوتا ہے؟ ترک اولا فرشتے کو گناہ نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی کچھ جو چیز نہ ہوتی ہے ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی صبح کا پیشنٹ ہے اور وہ چینی کھا لے، شوگر کھا لے، تو اس پہ شریعت کی نگاہ میں کوئی گناہ نہیں ہوئی، لیکن نہ کھاتا تو بہتر تھا۔ اسی طریقے سے کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو اور نمک وغیرہ زیادہ کھانے لگے تو نہ کھاتا، اسی طریقے سے ترک اولا، تو اللہ کا اس میں ترک اولا کیا تھا، وہ بھی سن لو ترک اولا کیا ترک اولا تھا۔ یہ جو تھا اس کے
صفائی وغیرہ بہت اچھے ہیں اور تیز ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ہے کوئی نہیں ایسا, پر اللہ کو یہ بات چھوٹی کہ اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی, ہے کوئی بھی جیسا مجھ سے رفتار میں یہ کر, میں اس کے پاس تحقیق کروں کیا کہتا تھی. تو یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے, کون کر دو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. کبھی بھی دھن دولت کا, زمین کا, جائیداد کا, نوکری کا نہیں کرنا چاہیے. ایک دم اللہ کو سیدھا جا کے پر چھوڑیے ایک بار. تو جب ہی اس کو پر کام دیے تو یہ ہار نہیں پڑا ہوا تھا. اس نے جب دیکھا کہ سورے مراقبہ بھول کے بیٹھ کے تشریف لا رہے ہیں, یہ اس کی آنکھ ہوئی. بولا کیا ہو گیا, کیا قیامت ہے؟ ظاہر سی بات ہے, تمہیں بول رہے ہو اتنے یہ, بولا شاید قیامت آنا. اس نے جب ان سے بحث کری کہ تم مجھے امام حسین کے پاس گئے کہ بھائی بالکل ہیلپنگ نیچر کے تھے, وہ میں محمد رات کے محمد کے پاس لے گئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اس گہوارے سے ٹچ ہوتا, بدن سے نہیں گہوارے سے ٹچ ہوتا. اس کو گہوارے سے ٹچ ہونا تھا اور اس کے پورے غور پر لکھا. تو دوستو جو ہمارے اوپر آپ کا اقرار ہے کہ تعلق کی زیارت کیوں کرتے ہوں, زلزلہ کی زیارت کیوں کرتے ہوں, علم کی زیارت کیوں کرتے ہوں, کہ اللہ کا اور محمد کا کیا ہوا سنت ہے, اسے ہم ایمان نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک دو شعر اور سنا دو, شاید اچھے لگے گا.